بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم قصص القرآن کے ساتھ استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہمیں واقعات قرآن کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ واقعات کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں دلچسپی بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم اصحاب السبت یعنی ہفتے والے دن والوں کے بارے میں جانیں گے۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ یہ اللہ کی کس اطاعت سے باہر نکل گئے؟ کیا روش تھی جو انہوں نے اختیار کی اور اللہ کے سخت عذاب کے مستحق بنے؟ اس پہ ترتیب وہی رہے گی۔ پہلے ہم تلاوت سنیں گے، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر استاذہ ہمیں اس واقعے کی تفصیلات بیان کریں گی، اور ہم سب ساتھی اپنے لیے اس سے سبق ضرور حاصل کریں گے۔ تو اس واقعے کے لیے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جس دن سبت نہ ہوتا وہ اس کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ آ پکڑا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس کی وجہ سے انہیں روکا گیا تھا، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اور اہم واقعہ ہے۔ بات یوں ہے کہ قرآن حکیم نے انسانوں کو ایسی سزا دینے کا تذکرہ کیا ہے جو عبرت کی بہت بڑی مثال ہے۔ یہ سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 163 سے 167، جس میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم تھی
کہ اپنے لیے عبادت کا ایک دن خاص کر لیں. ہفتے کا ایک دن ایسا تھا جس کو وہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص رکھتے تھے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ زراعت. اس کی پابندی مدتوں تک جاری رہی. علماء بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. کیسے وہ پابندی انہوں نے ختم کر دی، ذہن کیسے بدلے، دل کی دنیا کیسے بدلی، انہوں نے کیا ہیلے اور مکر کیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں کیا سزا دی گئی. آج کے دور کا بھی ایک اہم ایشو ہے انسانوں پر یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ انسان بندروں کی اولاد ہے. ہم نے واقعات قرآنی سے یہ دیکھا ہے کہ پہلا انسان کس طرح سے تخلیق کیا گیا، کیسے اسے عزت و تکریم دی گئی، کیسے جنت میں بسایا گیا، کیسے زمین پر لایا گیا. اس طرح سے ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اپنے حکم سے زمین پر بسایا. تو جو لوگ آج پوری انسانیت کو ان کا رشتہ بندروں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے. یہاں جب ہم بات کرتے ہیں اصحاب السبت کی، سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں اور اصحاب السبت سے مراد ہے ہفتے والے جو ہفتے کی پابندی نہ کر پائے. تو آج ہم انہی کے بارے میں تفصیلات دیکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں نے اسے قبول کر لیا. ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے تھے اور اس کی پابندی آج بھی کسی حد تک یہودیوں میں رائج ہے. یعنی اب بھی جو بڑے ٹریڈیشنل یہودی ہیں ہفتے کے دن اپنی لائٹس بھی آن آف نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا زیادہ دنیا کے مشاغل سے الگ کر لیتے ہیں. ہمارے جمعے میں اور یہودیوں کے ہفتے میں فرق ہے. جمعۃ المبارک میں نماز کی باجماعت ادائیگی کے بعد، خطبہ سننے کے بعد لوگ اپنے کام کاروبار میں مصروف ہو سکتے ہیں. خواتین گھروں میں یا گھروں سے باہر اپنے کام انجام دے سکتی ہیں. لیکن یہودیوں پر پابندی تھی ایک دن کوئی کام نہیں کرنا، اور انہوں نے طویل زمانے تک اس کی پابندی کی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا. یہودیوں میں سے کچھ یہودی ایلا بستی میں آباد تھے. سمندر کنارے کی یہ بستی اپنی گزر اوقات مچھلی کے شکار پر کیا کرتی تھی. لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں تھا، ایک ہی گروہ تھا. لیکن ہوا یوں کہ ابلیس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ایک پورا دن ضائع ہو جاتا ہے اور عبادت کرنی ہے تو عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن چلو آپ عبادت کو نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکے جس کی وجہ سے آپ کا بزنس نہ رکے تو اس میں کیا حرج ہے. اس نے جب لوگوں کے دلوں میں ایک تجسس پیدا کر دیا تو لوگ بھی تلاش میں لگ گئے کہ آخر وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے ہیلا اختیار کیا اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ گڑھے کھودو، گڑھوں میں جب پانی بھر جائے گا تو جمعے کے دن یا رات میں آپ پانی کے آنے کے لیے راستہ بنا دو، اور ہفتے کے دن مچھلیاں گڑھوں میں آ جائیں گی آپ کے گھروں کے اندر، اور اتوار کو آپ مچھلیاں پکڑ لینا. تو آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے بھی رک جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی
गिरफ्त भी नहीं होगी। ये आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगा। घड़ों में जाल बिछा दिया। ऐसा था कि ये लोग समंदर से पतली पतली नालियां निकालकर अपने घरों के अंदर ले आते थे, फिर उन घड़ों के अंदर जाल बिछा देते थे। और मछलियां भी ऐसी थीं, इन आयात में भी हमने देखा कि आम दिनों में तो मछलियां यूं जैसे समंदर से गायब हो गई, लेकिन हफ्ते के दिन में ये मछलियां उभर उभर के बाहर आती थी। जैसे आपने देखा होगा डॉल्फिन मछली जो है वो किस तरह से ऊपर से आकर नीचे जाती है, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। और समंदरों के करीब रहने वाले जानते हैं कि जब मछलियां बहुत खुश होती हैं तो किस तरह वो बाहर आके फुदक के दोबारा अंदर चली जाती हैं। तो यूं यानी इन्होंने हफ्ते के दिन में वो तकलीफ जो वो महसूस किया करते थे उसका इजाला कर लिया शैतान के सुझाए हुए हीले से। और इस तरह से वो दिन जो उनके लिए इबादत का था, उस दिन में वो इबादत करते रहते, लेकिन गढ़ों के अंदर आके मछलियां रुक जाती। इतवार के दिन वो सुकून के साथ मछलियां पकड़ते, मछलियों का कारोबार करते, और इस तरह ना ही उनके दीन और ईमान में वो खलल महसूस कर रहे थे कि हम किस चीज में हीला कर रहे हैं, मकर किसके साथ, तदबीर किसके आगे, ये बात वो महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन इन्हीं में से कुछ जी शऊर लोग ऐसे थे जो इस काम को गलत समझते थे। वो ना तो खुद गड्ढे खोदते थे और ना ही ये चाहते थे कि दूसरे खोदें। लेकिन इन जी शऊर लोगों के भी दो ग्रोह हो गए। इनमें से एक ग्रोह ऐसा था जो ना खुद मछलियां पकड़ता था, ना उसके लिए रास्ते बनाता था, और दूसरों को भी रोकता था, उन्हें नसीहत करता था कि अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच जाओ। लेकिन इनका दूसरा ग्रोह ये था कि इतनी नसीहत कर ली, क्या फायदा, इन्होंने मानना ही नहीं है, लिहाजा हम बजाय इसके कि इन्हें नसीहत करें हम खामोश रहते हैं। आप जानते हैं हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है कि बहुत दीनदार भी लोग होते हैं तो मौके पर खामोश रहते हैं। आपने शादी ब्याह की तकारीब में देखा होगा, आपने हलाल और हराम के बहुत सारे मसाइल में देखा होगा। हम बैंकारी में बहुत से ऐसे चीज़ों को देखते हैं जिसमें बहुत से हीले निकाल लिए गए। और इस तरह से तो हमारे यहाँ होने वाली जो रसूमात हैं, जो इवन किसी की वफ़ात पे अदा की जाती हैं, लोग कहते हैं कि हम तीसरे दिन में ये तो नहीं करते कि हम कुल करें या कोई ऐसी चीज़ को रवाज दें, लेकिन दुआ के नाम पे ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। बैंकारी में बहुत से हीले अडॉप्ट कर लिए गए जिसकी वजह से सूद को हलाल करार दे दिया गया, मुख्तलिफ ऐसी शक्लें सामने गई। तो ये तो फिर वही बनी इसराइल वाला रवैया ना हुआ। बिल्कुल फैज़ा, आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है। बात यह है कि इंसान जब वाक़यात पढ़े तो वाक़यात के दौरान दरअसल अपना जायज़ा साथ साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अपने हालात का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि ठीक है उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, करते तो वो शिकार हफ्ते के दिन ही मछलियों को कलेक्ट करते थे, सिर्फ गड़ा ही खोदा था और एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से तो वो हट गए थे। और जो दो बातें आपने कही हैं मैं उनके हवाले से वजाहत ज़रूर करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने हीला किया था कि हम इस दिन पे इबादत ही करते हैं, ऐसे ही आज हमारे उलमा ने ये हीला कर लिया। इस्लामी बैंकारी के नाम पर सूद का सिलसिला जारी है और उसको जायज़ भी करार दे दिया। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोगों की, एक बहुत बड़ी तादाद है जो सूद लेना देना नहीं चाहती, लेकिन उनके लिए सूद खाने का रास्ता निकाल दिया। ये एक हीला है। और हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत बड़ी तादाद है जो दीन में हीले को जायज़ समझते हैं, लेकिन हीला, ये आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि दीन में हीला इख्तियार करना दरअसल ये यहूदियों की सुन्नत पर अमल करना। और इसी तरह से जैसे आपने कहा कि मर्ग के मौके पर लोग जो हैं वो हीला कर लेते कि ठीक है 3 दिन तक लोगों ने इकट्ठे रहना, चलो कोई बात नहीं हम कुल नहीं करते लेकिन चलो कोई दर्स करवा लेते। क्योंकि कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोग मनाने के लिए कहा है कि 3 दिन का सोग है, तो तीसरे दिन सोग खत्म करने से पहले लोगों को इकट्ठा किया जाता है
اور جب لوگ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ان کو کھانا بھی دے دیا جی، جائے. اور یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اب لوگ گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کس طرح سے کھانا نہ کھلائیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے انجام دیا جاتا ہے، اس پہ ثواب کی توقع رکھی جاتی ہے اور یہ سب کچھ جانے والے کے لیے کیا جاتا ہے اور صریحاً دین کے اندر تبدیلی پیدا کی جاتی ہے. اور یہ من گھڑت طریقہ ہے، یہ ایسا طریقہ نہیں ہے جس کی دین میں کوئی بھی گنجائش ہو. تو یہ بدعات ہیں، لیکن بنیادی طور پر بدعات بھی ہیلوں کی وجہ سے ہی وجود میں آتی ہیں، یعنی نئے طریقے جو دین میں. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ہیلا کیا اور اس ہیلے کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹھیک بھی سمجھا. اب یہ لوگوں کے 3 گروہ تھے. ایک گروہ وہ جو علی اعلان مچھلیاں پکڑتا بھی تھا اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتا تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو خاموش تھا، اچھا تو نہیں سمجھتا تھا مچھلیاں پکڑنے کو اور ہیلا اختیار کرنے کو، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے خاموشی میں عافیت ہے. اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو آج بھی کرسچنز کے اندر رائج ہے. کرسچنز نے پوری دنیا کو یہ بات سکھا دی ہے کہ ریلیجن پرسنل افیئر ہے، دین تو ذاتی معاملہ ہے، کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنی طرف دیکھیں، دوسروں کے معاملات کی طرف نہیں جھانکنا چاہیے. تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. تو یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے معاملے کو دیکھے، ٹھیک ہے آپ اگر کسی چیز کو غلط سمجھتے ہو تو آپ رک جاؤ، لیکن دوسرا اگر کر رہا ہے تو اس نے اپنا جواب دینا ہے. دین پرسنل افیئر نہیں ہے. یہاں ان آیات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں نے روکا نہیں تھا وہ لوگ بھی اسی طرح سے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے جیسے وہ کام کرنے والے، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ نیم رضامندی ہے. اسی طرح سے تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو علی اعلان روکتے تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ جس وقت سوسائٹی میں لوگ روکنا شروع کریں تو آپس کے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی. جن لوگوں کو روکا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو، ہم تو ایک ایسا کام انجام دے رہے ہیں جس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہم اس دن عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اس لیے کہ مچھلیاں اس دن کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہی نہیں ہیں، تو کیا ہم بھوکے رہ جائیں، ہم اپنی روزی نہ کمائیں؟ آخر ہم نے بچوں کے لیے روزی بھی کمانی ہے. اس طرح سے وہ مچھلیاں پکڑتے، خود بھی پیٹ بھر کے کھاتے، مچھلیاں بیچتے بھی تھے، کاروبار کرتے، اور ان کے مالی حالات، معاشی حالات زیادہ اچھے ہونے شروع ہو گئے. تو اس کی وجہ سے سوسائٹی کے حالات بہت زیادہ فرق ہونے لگ گئے. جو لوگ ملامت نہیں کرتے تھے وہ لوگ اور زیادہ خاموشی میں چلے گئے، لیکن جو لوگ روکتے تھے وہ بھی اس معاملے میں زیادہ شدت اختیار کر گئے. اب انہوں نے یہ جب دیکھا کہ یہ لوگ کسی قیمت پہ رکتے ہی نہیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں گے، یہ ہمارے درمیان اس طرح سے نہیں رہیں گے. یہ اتنی بڑی بات ہے جس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک لوگ ملے جلے رہتے ہیں نا، اور جب تک لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں، اور جب تک کوئی برائی کو اعلانیہ ہاتھ سے نہیں روکتا جو افضل ترین ذریعہ ہے، اس وقت تک برائی جو ہے تقویت پکڑتی رہتی ہے. برائی جب قوت پکڑ جاتی ہے تو نیکی کرنے والوں کے لیے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، مسدود ہو جاتے ہیں. جیسے ہماری سوسائٹی میں حجاب کا راستہ کافی حد تک تنگ ہے. اس کے مقابلے میں حجاب نہ کرنے والے جو ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی کھلی راہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاب کرنے والے جو ہیں وہ حجاب نہ کرنے والوں کو دین کی حقیقت نہیں سمجھاتے. اگر وہ سمجھائیں، اگر وہ انہیں اپنے رب کی طرف توجہ دلائیں تو صورتحال یہ نہ ہو. تو یہاں انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم ان سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. شروع میں انہوں نے یوں کیا کہ اپنے علاقوں کو بدل لیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن پھر بھی انہیں یہ خوف آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو پکڑا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. لہٰذا ایک دن انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہم ان کے درمیان بالکل نہیں رہیں گے. رات کو وہ نکل گئے اس آبادی سے، اور اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں. رات کو وہ نکلے اور جا کے کسی اونچے علاقے میں رہے، اور اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کے بیچ میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہیں ہو سکتے. رات گزری، آخر تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں،
فکر لاحق ہوئی کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی دیکھنے کا ارادہ کیا۔ استاذہ، واقعہ اپنی ایک اہم موڑ پہ پہنچ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور واپس آ کے آگے واقعہ سنیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ استاذہ، ہم آگے واقعے کو سنیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ پریشان ہو اٹھے جب انہوں نے دیکھا کہ بستی سے کوئی آواز نہیں آتی، کوئی شخص چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ یہ چونکہ بلندی پر تھے، ساری بستی ویران ہے، سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں نکلا۔ کیا ہوا؟ تب انہوں نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اس نے دیکھا سارے دروازے بند ہیں، کوئی گھر کھلا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس نے کسی نہ کسی طرح سے کوشش کی کہ کسی گھر کے اندر جھانک کے دیکھے۔ جب اس نے اندر جھانک کے دیکھا تو ایک گھر میں جھانکا تو اندر بندر تھے۔ اس نے کہا شاید یعنی کہ گھر میں کہیں سے بندر آئے ہوں گے۔ پھر اس نے دوسرے گھر میں جھانکا، وہاں بھی بندر تھے۔ پھر اس نے مختلف گھروں میں جھانک کر دیکھا تو پریشان ہو اٹھا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ اس طرح سے اس نے جس وقت یعنی اس طرح کی صورتحال کو دیکھ کر واپس جا کے تذکرہ کیا تو لوگ آئے جو نصیحت کرتے تھے اور ان سے پوچھا۔ ایک شخص کو انہوں نے ہلکا سا پہچانا، ان سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ پھر اونچی آواز میں رونے لگا۔ پھر نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں کتنا سمجھاتے تھے لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور تم نے ہیلہ اختیار کیا اور اس ہیلے نے، اس مکر نے تمہیں کس مقام تک پہنچا دیا۔ پھر اس حالت میں وہ زیادہ دیر نہیں رہے، وہ اپنے گھروں سے نکلے اور باہر چلے اور ان کو موت آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب وہ کسی کی صورتیں مسخ کر دیتے ہیں تو لوگوں کو دوبارہ لمبی زندگی نہیں ملتی اور ان کی نسل میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ہم نے سورہ الاعراف کی روشنی میں اس واقعے کو دیکھا، اور اس واقعے کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس واقعے کو، انتہائی تفصیلی واقعے کو، کتنے مختصر الفاظ میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، یعنی ایلا بستی کے بارے میں، جب وہ سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس آتی ہی نہیں تھی۔ یعنی اصل ریزن پیچھے یہ تھی ان کے بہک جانے کی۔ شیطان نے جب بہکایا تو اس وجہ سے کہ ان کا بزنس سخت متاثر ہو رہا تھا۔ اللہ نے جہاں پر حکم دیا تھا وہاں ایک آزمائش میں بھی مبتلا کیا تھا۔ جی، آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ مزید نافرمانی کے مواقع انہیں مل جائیں۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا، یہ بات بہت اہم ہے، تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی جائیں۔ یعنی نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کا کیا مقصد تھا؟ دو مقاصد انہوں نے بتائے کہ ہم دراصل صرف تمہیں غلط نہیں ثابت کرنا چاہتے، ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں،
شاید تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اور تم بچ جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ ہم پر بھی تو یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم جس کو برائی میں مبتلا دیکھیں اس کو برائی سے روکیں. اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. پھر جب انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ آ پکڑا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہیلا کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، یعنی ابتدا میں تو وہ صرف چپکے سے یہ کام کر لیتے تھے، بعد میں جب انہوں نے اعلانیہ کیا اور انہیں برا لگتا تھا کوئی روکے بھی نہیں، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. تو یہ ہے انسان کے بندر بن جانے کی کہانی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا تھا، لیکن یہ مسخ صورت کا عذاب تھا، بندروں کی نسل آگے نہیں چلی تھی. تو اس میں رد ہے ارتقاء کی تھیری کا بھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دیا، ارتقاء کی جو تھیری ہے، اس کا جو نظریہ ہے، وہ دراصل اس عزت کو ختم کرتا ہے، اس اعزاز کو ختم کرتا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بلند مقام دیا ہے. اور یہ کہ اس واقعے سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، کس طرح نافرمانیاں انسان کو سرکشی میں مبتلا کر دیتی ہیں. ابتدا میں کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات، اور انسان بہت آسانیاں محسوس کرتے ہیں. آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے زندگی میں لوگ کیسے کیسے ہیلے کرتے ہیں. آپ نے یہ فقرہ کتنی بار سنا ہوگا زندگی میں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا سی خلاف ورزی کرنی ہوئی، بہت زیادہ، چلو کوئی بات نہیں. کبھی سنا ہے یہ فقرہ؟ تو یہ چلو کوئی بات نہیں کا مطلب یہ ہے کہ راستے کھلے ہیں، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہو، کوئی نہ کوئی ہیلا اختیار کر سکتے ہو. تو اس واقعے میں بڑے سبق ہیں. آپ نے جو سبق سیکھا اس بارے میں آپ بھی آگاہ کیجئے. کیا چیز ہے جو خاص طور پر آپ کو محسوس ہوئی، آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے سبق سیکھیں؟ جی. اس میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا اور اس کی خواہشات کی کوشش کرنے میں مصروف رہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ عبادت میں اپنا وقت لگائے، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، اور پھر وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لے. آپ نے بہت خوبصورت سبق سامنے رکھا ہے الحمدللہ، کہ ہر مسلمان کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادت ہمارے لیے فرض کی گئی اس میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے اور ہمارے بزنس میں فرق آتا ہے یا جاب کرتے ہوئے بہت سارا وقت لگ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی سرکشی ہے، زیادتی کی بات ہے. یہ دراصل ابلیس کی جانب سے انسان کو رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. رزق تو اس کی ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے. جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ عبادت ہے. اس لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا فرسٹ پریورٹی، کیونکہ عبادت سے انسان کو قوت ملتی ہے اور عبادت ناگزیر ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اس عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے زندگی میں کون سی چیز ہے جو انسان کو برائی سے باز رکھتی؟ یہی ٹریننگ ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا. تو عبادت ہی تو دراصل برائی سے روکنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے. جیسے سورہ العنکبوت میں رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو عبادت کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری اور یہ طے کرنا چاہیے، اس کا ارادہ کرنا چاہیے. جو لوگ عبادت کے حوالے سے یہ محسوس کرتے ہیں
کہ ہم اپنی چوائس سے نماز پڑھتے ہوئے 2 پڑھ لیں 3 نہیں پڑھی، یا جمعے کے جمعے یا عید کے عید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں بڑا سخت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. بھلا وہ بندہ دائرہ اسلام میں رہتا ہی کب ہے جو نماز ادا نہیں کرتا؟ اور نماز بھی باجماعت فرض ہے. اور یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ باجماعت نماز کے لیے کتنے ہیلے کیے جاتے ہیں. باجماعت نماز سے رکنے کے لیے، اور پھر آپ دیکھیے روزوں سے رکنے کے لیے کتنے ہیلے کیے جاتے ہیں، تراویح سے رکنے کے لیے کتنے ہیلے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کسی کے امتحانات ہوں تو لوگ کہتے ہیں اب ہمارا امتحان ہے، روزے رکھیں گے پھر کیسے تیاری کریں گے. کسی کی شادی ہونے والی ہے تو کہتے ہیں ہلکے پڑ جائیں گے، روزے رکھیں گے تو قوت کم ہو جائے گی، ہلکے پڑ جائیں گے. اور پھر یہ کہ جیسے ابھی بچہ چھوٹا ہے، یعنی ماں باپ کے لیے تو ظاہر عمر میں ہمیشہ ہی چھوٹا رہے گا، ماں باپ سے تو چھوٹا ہی ہے، لیکن اپنے بچوں کو صحابہ کرام کس طرح سے عادت ڈالا کرتے تھے. ان کے لیے انہیں روزے رکھواتے تھے، پھر اون کے گولے لے کے انہیں مسجد نبوی میں لے جاتے، کھلاتے رہتے تاکہ ان کا وقت گزر جائے عادت ڈالنے کے لیے. تو عبادت خود بھی کرنی چاہیے، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے. جی بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے. جی یہ بات آپ نے اچھی سیکھی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے نہیں بھاگنا. بھلا کمزور بندہ اپنے رب سے بھاگ سکتا ہے؟ رب سے بھاگ کر وہ جائے گا کہاں؟ کون سی زمین، کون سا آسمان اسے قبول کرے گا؟ اطاعت بندگی ہے، مقصد زندگی ہے، اطاعت کرنی ہے اور ہیلا نہیں کرنا. جہاں ہیلا آئے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ابلیس آ گیا. جی میں نے یہ سیکھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے اور وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل مہلت دیتے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نافرمانیوں میں بڑھتا ہی جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں نا، وہ پکڑ تو جو غالب اقتدار والے کی ہے. جی بات بہت قیمتی ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے پکڑا اس کی پکڑ کیسی ہے. وہ سب پر غالب ہے، اقتدار والا ہے، پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اور دیکھیں اصحاب سبت کو کب چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا چلی ان کی شکل بچی یا زندگی؟ روزی تو انسان زندگی کے لیے چاہتا ہے نا، تو جب زندگی ہی نہ رہی تو روزی کیسے رہے گی؟ اور پھر عزت ذلت میں بدل گئی، نافرمانی، پھر اللہ تعالیٰ کا مستقل عذاب ابھی آخرت میں انتظار کر رہا ہے. جی اس میں نے یہ سیکھا ہے بے شک اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، اور انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے ہیلے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ سیکھا ہے کہ نافرمانی کسی عام انسان کی ہو تو وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن مثال کے طور پر جیسے ماں باپ کی نافرمانی، اسی طرح سے شوہر کی نافرمانی، لیکن یہ تو یعنی رب کائنات کی نافرمانی تھی. تو اصل میں جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انہیں اپنے رب کی معرفت نہیں تھی، اپنے رب کی پہچان نہیں تھی. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور رکھتے تو ایسا معاملہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور نہیں تھا انہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا ہے، اس کی قدرتوں کو، اس کی قوت کو، اور اس کے لیے باقاعدہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ جمائے رکھنا ہے. جی الحمدللہ یہ بات بڑی اہم ہے. ایک تو ہے اطاعت کرنا اور دوسرا ہے اپنے آپ کو اطاعت پر جمائے رکھنا. جمائے رکھنے کا مطلب یہ کہ پھر اطاعت سے کبھی نہیں نکلنا کسی ہیلے سے. تو آج کی اس نشست میں ہم نے ہفتے والوں کے بارے میں دیکھا
کیسے وہ انبیاء کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، شیطان نے کیسے ان کے دلوں میں چھپ چھپ کے تصویریں بنا لیں، کس طرح سے ان کے دلوں میں ہرس جگائی، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلنے کے لیے ہیلا کرنے لگے، اور وہ ہیلا انہیں اللہ تعالیٰ کے دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب کی طرف لے گیا۔ یہ ہیلا ہی تو تھا جس نے انسان کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی بندر بنانے تک لے گیا۔ تو ہم نے آج کی اس نشست سے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی، اس کی اطاعت میں کمی نہیں کرنی، اور ہم نے اس کی اطاعت پہ جمے رہنا ہے، اور اس کے حکم میں کسی قسم کا کوئی ہیلا نہیں نکالنا، سر تسلیم خم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ استاذہ۔ آج ہم نے اصحاب سبت کے واقعے کو سیکھا، اس نے ہمارے دلوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو اپنی اطاعت پہ جمائے رکھے۔ میں اپنے ساتھی مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس واقعے سے خوبصورت اسباق اخذ کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام میں کسی اور واقعے کے ساتھ دوبارہ مل بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ سیکھنے کا یہ موقع ہمیں ملتا رہے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔